اب مجھے لوگ سب کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو افسوس کی بات ہے کہ پاکستان یہ میچ ہار گیا، مگر جس طرح سرفراز کی لیڈرشپ تھی اس دن، میں نے اسی دن آ کے ایک پی سی بی شریار صاحب یہاں تھے چیئرمین ان دنوں میں، ان کو خط لکھا تھا کہ میں نے ایسی لیڈرشپ نہیں دیکھی جو آج آپ کے بچوں میں انڈر 19 میں تھی، اور وہ آج بھی سچ بات ہے۔ اگر آپ سرفراز کی کنٹریبیوشن اور پرفارمنس دیکھیں پاکستان کرکٹ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ان نے پاکستان کرکٹ کے لیے کیا ہے، کپتانی یہ انڈر 19 کی ہے، ان نے کراچی میں کی ہے، پی آئی کے لیے کی ہے، شروع سے لیڈرشپ کی طرف آئے ہیں یہ، اور ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان یہ او ڈی آئی کے کیپٹن بنے تھے 2017 میں، اس وقت پاکستان کی رینکنگ تھی نمبر 9، اور ہم لوگ اس خطرے میں تھے کہ ریلیگیٹ ہو جاتی ٹیم اور ہمیں کوالیفائی کرنا پڑتا، مگر یہ ٹیم کو اٹھا کے لائے، آج نمبر 5 پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 بھی کم ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے اس کو لے کے جائیں گے، مگر اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے، یہ بار بار میڈیا میں یہ باتیں نکلتی ہیں کہ کپتانی کی، میں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ سرفراز پاکستان کے کپتان ہیں، اور یہ رہیں گے کپتان جب تک کوئی اور فیصلہ نہیں ہو۔ یہ ہر ایک سیریز سے پہلے یا پھر سیریز کے بعد ایک اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے، یہ افسوس کی بات ہے، بیکاز ہر ایک سیریز کے بعد بورڈ کا فرض ہوتا ہے کہ ہم اسیس کریں ٹیم کو، پرفارمنس اسیس کریں، کوچ سے بات کریں، سلیکٹر سے بات کریں، اور کپتان سے بات کریں۔ یہ ایک نارمل گورننس پروسیس میں کرنا بھی چاہیے، بیکاز اگر کوئی ایشوز ہیں، کوئی مسائل ہیں جو ہمارے علم میں ہونے چاہیے تو وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ تو ان چیزوں کے لیے ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں ہر ایک لیولز پر، مگر میں آپ لوگوں کو پھر آج کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز ہمارے کپتان ہیں، وہ آسٹریلیا سیریز کے لیے کپتانی کریں گے، ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے۔ اس وقت تک اس کے بعد ہم لوگ پھر بیٹھیں گے اور پھر ڈسکس کریں گے، پرفارمنس دیکھیں گے۔ یہ اس میں کوئی ڈرامے کی بات نہیں ہوتی، یہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ یہ گڈ گورننس کے طور سے یہ بڑی نارمل، ساری دنیا میں یہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں، اس میں اور کسی اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اور آج میں پھر یہ کہتا ہوں کہ سارا بورڈ سرفراز کے ساتھ ہے۔ میں نے اپنے سلیکٹر سے بات کی ہے، کوچ سے بات کی ہے، ڈائریکٹر ہمارے کرکٹ آپریشن ہیں ذاکر خان، ان سے بات کی ہے۔ ہم سب سرفراز کو سپورٹ کرتے ہیں اس پاکستان کیپٹن، انشاءاللہ انہی کی لیڈرشپ میں ہم لوگ دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم لوگ جیتتے ہیں میچز، جیسے ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے ہیں، تو اس وقت بہت کم سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ جب ٹیم تھوڑی اسٹرگل کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، سوال کویسچنز ہوتے ہیں، مگر ہمیں اس میں کبھی جو بگر پکچر کہتے ہیں نا وہ نہیں دیکھنی چاہیے، بھولنی چاہیے کہ ان کے دور میں ہمارے رزلٹس کیسے رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں جو ہماری پرفارمنس T20s میں رہی ہے، 11 کنسیکیٹو ونز، ریکارڈ ہے یہ دنیا کا۔ جس طرح ہم لوگ نے او ڈی آئی اس میں پرفارم کیا وہ بڑا کریڈیبل ہے۔ تو سرفراز، میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کپتان ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ چلیں گے آگے۔ سب سے پہلے السلام علیکم، اور سب سے پہلے میں یہاں پہ پی سی بی چیئرمین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، ان لوگوں کا پہلے بھی مجھ پہ بھروسہ تھا، اور آج اس طریقے سے بھروسہ کیا ہے، تو میں ان تمام پی سی بی کا اور چیئرمین صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور سر انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ نے میری ایبلٹی پہ ٹرسٹ کیا ہے، اور میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ جو پاکستان کے لیے اچھے سے اچھا ہو سکے گا، ہم لوگوں ایز اے ٹیم جو ہے پاکستان کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میرے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے کہ
کہ پاکستانی کپتانی کر رہا ہوں، لیکن ان کپتانوں میں میرا نام شامل ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا، جو کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں کپتانی کی، اور ورلڈ کپ میں کپتانی کرنا کسی بھی کپتان کے لیے بہت آنر کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران بھائی ہیں، وسیم بھائی ہیں، مصباح بھائی ہیں، شاہد بھائی ہیں، اتنے بڑے پلیئرس اپنے کپتانی کی ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بورڈ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے اس میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا. تھینک یو. شکریہ. ہم رفیق خان صاحب سے پہلا سوال کریں گے. مانی صاحب، سرفراز صاحب کپتان رہے، پرفارمنس بہتر رہی. اب چونکہ ورلڈ کپ نزدیک ہے، اگر میڈیا بول رہا ہے یا شائقین کھیل بول رہے ہیں یا تنقید ہو رہی ہے تو بات شکست کی ہے کہ پاکستان ہار رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ نزدیک ہے؟ دیکھیے، پاکستان ہارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہمارے سامنے ہے بات. مگر اگر آپ اینالائز کریں کہ جو میچز ہم لوگ ہارے ہیں، ان میں یہ نیوزی لینڈ سیریز سے شروع کریں، وہ ہمیں جیتنا چاہیے تھا، وہ سیریز ہی جیتنی چاہیے تھی. اسی طرح جو ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہم ODI ہارے ہیں 300 رن سکور کر کے ڈکورتھ لوئس کی وجہ سے، وہ رزلٹ کسی طرف جا سکتا تھا. یہ کرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے. جب چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے تو کسی نے یہ سوال نہیں کیے تھے. آپ لوگوں کا فرض ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سوال کریں اور اینالائز کرنا چاہیے، اور ہم بھی یہ باتیں سوچتے ہیں. مگر جو آج ہماری اسکواڈ ہے، جو ہماری ٹیم ہے آج، وہ بیسکلی یہی ٹیم ہے. اس میں ایک آدھ کبھی چینجز آتے ہیں. ہمارے پاس ایک 15-16 لوگوں کی ٹیم ہے. ابھی تو شاید 35 ہم ICC کے لیے اناؤنس کریں گے، 30 اناؤنس کریں گے. نہیں، جو شروع جو انیشل اسکواڈ ہوتی ہے، پھر اس کو کرتے ہیں کٹ ڈاؤن. اس سے پہلے ہمارے پاس آسٹریلیا کی سیریز ہے اور اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف سیریز ہے. تو جو ہمارا بلڈ اپ ہے، اس میں جو ورلڈ کپ میں ٹیم کھیلے گی وہ آٹومیٹکلی اس وقت تک فائنلائز ہو جائے گی. مگر ہار جیت ہمیشہ ہوتی ہے کرکٹ میں. جب انسان ہارتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیوں ہارے، اور اس جو ہارنے سے سبق سیکھے جاتے ہیں وہ اگر ہم لوگ آگے لے کے بڑھیں تو انشاءاللہ اس سے ٹیم کی پرفارمنس بہتری ہوگی. سہیل عمران. چیئرمین صاحب، ہفتہ پہلے تک تو PCB کی یہ پالیسی رہتی ہے کہ سیریز ٹو سیریز کپتان اناؤنس کیا جائے گا. جی سوری. تو یہ جو پالیسی چینج ہوئی ہے، یہ میڈیا میں آنے والی خبریں، افواہیں یا میڈیا کا پریشر ہے، یا ICC کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ آپ کا ایک بڑا دھواں قسم کا بیان آیا تھا کہ PCB جو ہے وہ ICC کے فیصلے کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، قبول نہیں کرتا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ اپنے کپتان کے ساتھ فل فلیج کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی کپتان ہے پاکستان میں، وہ سرفراز ہیں. ریویو ہم ضرور کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہر ایک سیریز کے بعد ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں، ٹیم کی بھی، کپتان کی بھی، مینجمنٹ کی بھی، جو ٹیم مینجمنٹ ہے سب کی دیکھتے ہیں. مگر اگر کوئی ہمیں فکر ہوتی تو یہ بات آلریڈی ہو چکی ہوتی. مجھے کوئی شک نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ سرفراز کا ذمہ ہے، انشاءاللہ یہ ورلڈ کپ پہ ہمیں لے جائیں گے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں کوئی پالیٹکس انوالو نہیں ہے. اس میں کسی کو میں میسیج نہیں دے رہا، نہ ICC کو نہ کسی اور کو. میں صرف پاکستان اور پاکستان کرکٹ کی اور ٹیم کی بہتری کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں. سرفراز، میرا کوشچن آپ سے ہے. چیئرمین صاحب نے تو شروع سے ہی یہ بات کہی ہے کہ آپ کیپٹن ہیں، لیکن بورڈ کی طرف سے یہ میسیجز آتے رہے ہیں، جس طرح سہیل بھائی نے بھی ابھی مینشن کیا کہ سیریز ٹو سیریز بیسس کے اوپر کیپٹنس ہم سلیکٹ کرتے آئے ہیں، اور یہ پالیسی شروع سے ہم نے کبھی سرفراز کو کوئی ٹینیور نہیں دیا، 1 سال یا 2 سال. ایسی سرکمسٹانسز کے اندر آپ کے اوپر کتنا پریشر رہا ہے تھرو آؤٹ، اور آگے آن دا فیلڈ بھی جب آپ جائیں گے تو کتنا کوئی پریشر ہوگا آپ پہ؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی سیریز ٹو سیریز پالیسی کی، تو یہ جب میں 2 سال سے کپتان ہوں اور یہی ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، تو میں نے کبھی بھی اتنا لمبا نہیں سوچا کہ میں نے 1 سال پاکستانی کپتانی کرنی ہے، 2 سال کپتانی کرنی ہے. اوبیسلی سیریز بائی سیریز ہمیشہ سے ہم کھیلتے ہوئے بھی آئے، اور یہی ہمارے کیریئر میں بھی رہا ہے کہ ہم نے سیریز بائی سیریز آگے جانا. تو جب میں ایز اے کیپٹن جب میں بنا تو ایز اے کیپٹن سیریز بائی سیریز چلتا ہوا آ رہے ہیں. اور جہاں تک رہی چیئرمین صاحب کی بات، تو چیئرمین صاحب جب سے آئیں انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ ہی کپتان ہیں، ہمارا پورا کانفیڈنس ہے. اور جس طریقے سے آج پورے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اور چیئرمین صاحب نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے، تو میرا بھی حوصلہ بہت زیادہ بڑا ہے. اور میں کوشش کروں گا جو مجھے حوصلہ ملا ہے اس حوصلے کو میں پاکستان ٹیم میں ٹرانسفر کروں، اور ایز اے پاکستان ٹیم ہم لوگ اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں آگے جو بھی ہماری سیریز آ رہی ہے یا ورلڈ کپ آ رہا ہے.
सरफराज मेरा आपसे सवाल है कि आपको पीसीबी ने तो कप्तान नामजद कर दिया, लेकिन मोहम्मद हफीज़ बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, उन्होंने परसों एक टीवी चैनल पे बयान दिया था, उससे सवाल किया गया था आप कप्तान क्यों नहीं बनते या आपको कप्तान क्यों नहीं बनाया जाता, तो उन्होंने कहा कि मैं टॉस करने वाला कप्तान नहीं बनता। तो क्या आपकी टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो आपको टॉस करने वाला कप्तान समझते हैं? आई डोंट नो, मुझे तो देखें ये बड़ा अनफेयर क्वेश्चन है। हफीज़ कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे आप लोगों को कोई ये शक होना चाहिए कि वो उनका कोई और एजेंडा है। हफीज़ है नहीं ऐसे इंसान, वो टीम के लिए खेलते हैं। आपको पता है, आप सबको पता है कि शुएब मलिक और हफीज़ दोनों ने अनाउंस किया है कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद आइंदा नहीं खेलेंगे। हमें आगे का देखना है, हमें सिर्फ इस 2019 का नहीं देखना। हमने जो टीम बिल्ड करनी है वो हमें अगले 4-5 साल आगे ले जाएगी। मैं सुन सकता हूँ कुछ। अच्छा ये अभी बातें हो रही हैं, स्पेकुलेशंस हो रही हैं, उसकी वजह ये नहीं कि पीसीबी की अपनी पॉलिसी में एक फ्लॉ है कि पीसीबी एक मुकर्रर मदद के लिए 1 ईयर 2 ईयर के लिए कप्तान क्यों नहीं मुकर्रर करती। अगर ये ऐसा हो जाए तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। कप्तान को भी कॉन्फिडेंस इसी सूरत में मिलेगा अगर वो उसको पता मैं 1 ईयर का कप्तान कैप्टन हूँ। तो ये अगर हर सीरीज़ के बाद होगा कोई ना कोई वाक़या होते ही रहते हैं, तो कप्तान तो अंडर प्रेशर रहता है। नहीं ये आई डोंट एग्री विद दिस। जब कप्तान अपॉइंट होता है वो बेसिकली कप्तान होता है जब तक वो हटाया ना जाए। दुनिया में ये होता है, आप दूसरे मुल्कों को देख लें, जब एक वो कप्तान किसी को अपॉइंट करते हैं वो ये नहीं कहते कि आप 1 साल के लिए बने या 2 साल के लिए बने। जब तक टीम की परफॉर्मेंस ठीक हो और रिज़ल्ट्स आ रहे हों, उसमें हार जीत भी होती है। आप देख लें इंग्लैंड का क्या असर हो रहा है आजकल वेस्ट इंडीज़ में। क्रिकेट में ये होता है हारना जीतना, मगर ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ती है, ओवरऑल लीडरशिप देखनी पड़ती है। देखें मैं फिर बड़ी सफाई से आप लोगों को कह रहा हूँ कि सरफराज कप्तान है। पहले दिन से मैंने कहा है कि ये कप्तान है पाकिस्तान टीम के। आज मैंने आप लोगों को कहा है कि फिर अब हम इनकी इवैल्यूएशन दोबारा करेंगे वर्ल्ड कप के बाद। चेयरमैन साहब, काफ़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर आप काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और यही चीज़ आप लेकर आए थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा सोच रहा है कि जिस तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या क्रिकेट इंग्लैंड अगले 1-2 साल के लिए बैकअप कैप्टन के तौर पर वाइस कैप्टन अनाउंस करता है, तो ऐसी प्लानिंग है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन अनाउंस कर दे? और दूसरा सरफराज, आपके जुमले को रेसिज्म में गर्दाना गया है, आप समझते हैं कि लैक ऑफ एजुकेशन थी, ये चीज़ नहीं हुई कि ये जुमला आपसे निकल गया? सर पहले आप सवाल जवाब देने पर मैं देता हूँ। देखें, जो बात होनी थी वो तो हो गई, मेरे ख्याल से अब हमें मूव ऑन करना चाहिए। और जहाँ तक रही बात रेसिस की, तो अगर ऐसा है तो मैंने वहाँ भी 3 बार क्या होता है ये देखें, जहाँ तक वाइस कैप्टन का ये बात हमेशा होती है कि अगर सरफराज अनफिट हुए या अवेलेबल नहीं हुए, जैसे भी हुआ कि कौन टेक ओवर करेगा, इसमें ये डिस्कशंस होती हैं, टेस्ट के लिए भी होती हैं और हुए जैसा भी हुआ कि कौन टेक ओवर करेगा, इसमें ये डिस्कशंस होती हैं, टेस्ट के लिए भी होती हैं और 1 डेज के लिए भी। क्या वजह है कि हमने कभी फॉर्मली नहीं अपॉइंट किया वाइस कैप्टन? ये भी मैं एक बात है जो करने लगा हूँ अपने क्रिकेट वालों से कि हमें करना चाहिए, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि हम सबको पता था कि अगर सरफराज किसी वजह से भी नहीं अवेलेबल होते तो 1 डेज में शुएब टेक ओवर करते। सीनियर प्लेयर हैं, कप्तान की भी उनने पहले भी कैप्टनसी की है पाकिस्तान की, इसमें कोई वजह नहीं है कि वाइस कैप्टन अनाउंस करने में कोई नुक्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म का। ये मैं अपनी क्रिकेट कमेटी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मानी साहब, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कोई भी कप्तान हो, हम सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए। सरफराज को वर्ल्ड कप के लिए आपने कप्तान बनाया, आप 13 साल से जानते भी हैं, आपने ये भी कहा, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस और अबू धाबी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस, जितने क्लोज मार्जिन से हमारी टीम हार गई और उसमें हिकमत अमली पर बड़ा तनकीद हुई, और शायद ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हंगामी मुलाकात, इसके पीछे कप्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस भी है।
تو کیا 13 سال کی مروت میں سرفراز کو بنائے گئے ہیں، یا جو بیٹنگ ابیلٹی جس نے کین ولیمسن، فاف ڈپلیسی، وراٹ کوہلی یا مورگن سے مقابلہ کرنا ہے، یا اورن فنچ آسٹریلیا سے ورلڈ کپ میں، تو وہ ابیلٹی بھی دیکھیے؟ دیکھیں سرفراز جو کیپٹن ہیں اپنے میرٹ پر ہیں. آپ ان کی اوور آل پرفارمنس دیکھیے. ہم دنیا میں T20 میں نمبر 1 ٹیم ہے. ہم نمبر 9 پر تھے ODI میں، آج نمبر 5 پر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے 2 میں یا 3 میں ہوں، مگر اوور آل پرفارمنس اگر آپ دیکھیں ٹیسٹ میں ہم لوگ 5 پر ہیں. آج اوور آل پرفارمنس ہماری بری نہیں مگر اس سے بہتر ہو سکتی ہے. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پچھلے 2-3 سال میں کافی سینئر پلیئرز ریٹائر ہوئے ہیں، خاص طور مصباح اور یونس. یہ اوور نائٹ نہیں بنتے پلیئرز، یہ کھیل کے بنتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے سامنے 1-2 کھلاڑی آ رہے ہیں سامنے جو پرفارم کر رہے ہیں بہت اچھا. سرفراز نے کی بیٹنگ پہ لوگ بات کرتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم، مگر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بیچ میں نے اسکور بھی کیا. جب تک آپ فیلڈ میں نہیں ہو 10 وجہ ہوتی ہیں کہ انسان آؤٹ ہو سکتا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کسی وجہ سے ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. ان کی وکٹ کیپنگ میرے خیال میں آج اتنی اچھی ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھی. انفیکٹ میرے خیال دنیا میں آج یہ نمبر 1 وکٹ کیپر ہوں گے. ان سے بہت کم ہے اچھے بہتر وکٹ کیپرز. مانی صاحب جو جس طرح کی سچویشن ہے بڑی زیادہ کرکٹ ہو گئی ہے جی، T20 بھی، ون ڈے بھی، ٹیسٹ بھی مسلسل کھیلتے آ رہے ہیں. جی. پالیسی کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ جس طرح ڈپلیسی جو ابھی کھیل رہا تھا اس نے ٹیسٹ بھی جیتے، ون ڈے بھی جیتے، تو T20 میں یکدم سے اس نے خود ہی ریسٹ لے لیا. جی. ظاہر ہے سرفراز پہ بہت پریشر ہے تینوں فارمیٹ کی کپتانی کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک ون ڈے کا یا T20 کا یا ٹیسٹ کا، جس طرح ناقدین بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کا کپتانی نہیں ان کو کرنی چاہیے، ان کو مختصر فارمیٹ کی کرنی چاہیے، اس میں کوئی آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے ریسنٹلی. جو ہمارا شیڈولنگ ہے وہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ لگاتار جو کھیلی ہے پچھلے 123 دن میں انہوں نے 8 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، 8 ODIs کھیلے ہیں، اور 8 اور T20 9 کھیلے ہیں. یعنی کہ آپ یہ سوچیں گے 123 دن میں 50 دن لگاتار کرکٹ کھیلی ہے. بیچ میں ٹریولنگ ہوتی ہے، ہوٹل میں رہنا، فیملی نہیں ہوتی ساتھ، یہ سارے پریشرز ہوتے ہیں لوگوں پر. اس سے کچھ تھکاوٹ آ جاتی جو میرے خیال ہے کہ ہمارے کبھی کبھی فاسٹ بولرز میں دیکھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں. جو آپ کا یہ دوسرا سوال تھا کہ ٹیسٹ میچ اور شارٹ فارم کی کپتانی الگ ہونی چاہیے، کچھ ملک کرتے ہیں. میرے خیال میں ہمارے لیے ابھی مناسب نہیں ہے. ان کی کپتانی میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹیسٹ میں بھی اور ODIs میں بھی. اگر آپ دیکھیں جس مارجن سے ہم لوگ میچز ہارے ہیں وہ بہت کم تھے. اگر وہ تھوڑا سا دوسری طرف ہوتا تو ہم لوگ اب نیوزی لینڈ کے خلاف ہمیں جیت جانا چاہیے تھا. مگر یہ اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی. ہم ہارے ہیں میچز، ہمیں اس سے سبق سیکھنے چاہیے اور انشاءاللہ وہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہونے چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. مظہر ارشد. سرفراز، میرا کوشچن سرفراز سے ہے. سرفراز، جس طرح آپ کی پرفارمنس کی بات ہوئی ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جیتنا، سری لنکا کو 5-0 ہرانا، نمبر 9 سے 5 پہ جانا، اور 2-3 میچز ہم بارش کی وجہ سے نہیں جیت سکے، تو کیپٹن کے اوپر اس طرح کا ڈاؤٹ ہونا نہیں چاہیے تھا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس طرح کی بات ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو بیٹنگ آرڈر میں ڈیموٹ کیا اور آپ نمبر 5 سے 6 اور پھر 8 کے اوپر چلے گئے؟ نہیں دیکھیں، ڈیموٹ نہیں کیا. کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے جہاں پہ بیٹنگ آرڈر تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے، تو ایسی بات نہیں کہ ڈیموٹ کیا ہے. بیٹنگ آرڈر میرا جب سے میں کیپٹن بنا ہوں تو 5 یا 6 پہ ہی کھیل رہا ہوں. اور جہاں تک رہی بات کانفیڈنس کی، تو جب سے میں نے آپ کو بتایا کہ چیئرمین صاحب آئے تو ان سے جب میری 1-to-1 کی بات ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ سے مجھے یہ کہا کہ آپ ہمارے ہی کیپٹن ہیں. کیا اس سے جب وہ آئے تھے تب بھی یہی کہا تھا اور آج بھی یہی کہا، اور آپ کے سامنے آج میں نے بولا کہ جس طریقے سے انہوں نے کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے تو ایز اے کیپٹن میرے اندر بہت کانفیڈنس آیا ہے. اور جو کانفیڈنس مجھے ملا ہے وہ انشاءاللہ آگے میں اپنی پرفارمنس سے اور اپنی ٹیم کو اس کو ڈیولپ کرنے کی اور کوشش کروں گا. سرفراز، اگر ہم دیکھیں آپ کو جب سے آپ کپتانی کر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کا اگر ورلڈ کپ آ رہا ہے تو شعیب ملک اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے. آپ خود اس وقت آپ کی اپنی بیٹنگ فارم میں بھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اس طرح صرف اگر دیکھیں ٹاپ آرڈر میں اگر امام اور بابر اعظم کے علاوہ ہماری بیٹنگ اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بالنگ ہماری، ہم کہتے تھے پاور ہاؤس ہے، لیکن بالنگ ہماری اس طرح ساؤتھ افریقہ میں مار پا رہی ہے. تو کہاں اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان کی ورلڈ کپ کے لیے کہاں ریٹ کر رہے ہیں؟ تمام ہی بالرز کو مار پڑ رہی ہے ساؤتھ افریقہ میں. بیٹنگ بھی آپ کے سامنے.
یہ دیکھیں اگر آپ بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم سے اگر میں ہو گیا، شعیب بھائی ہو گئے، ٹھیک ہے ہم لوگ بڑے رنز نہیں کر پا رہے، لیکن یہ کہ 30 40 وہ ہمارا ہو رہا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کو لمبے اسکور میں ڈیولپ کریں. اور جہاں تک یہ بات بیٹنگ کی، تو دیکھیں امام ماشاءاللہ بہت زبردست کھیل رہا ہے. فخر کا یہ ہے کہ وہ اسٹارٹ اچھا لیتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے. بابر ماشاءاللہ